الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل جنت کے لیے جنت کے ماحول کی پاکیزگی کو بیان فرمایا ہے. آپ نے گزشتہ آیت میں سن چکے ہیں کہ اہل دوزخ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے آیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، غصے کا اظہار کریں گے. لیکن اس کے برخلاف جنتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ اگر بنائے بشریت، بشر ہونے کے، انسان ہونے کے تقاضے کی بنیاد پر اگر دنیا میں آپسی معاملات میں کوئی خفگی، کوئی ناراضگی رہی ہوگی، کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی ناراضگی رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلے مؤمنوں کے درمیان سے غلط فہمیوں کی بنیاد پر اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی ناراضگی رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس ناراضگی کو مؤمنوں کے درمیان اس ناراضگی کو ختم فرمائیں گے. اس لیے کہ ماحول چاہے جتنا اچھا ہو، اگر آپس میں دل نہیں ملتے تو وہ ماحول اچھا نہیں لگتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باہمی رنجش اگر کچھ رہی ہوگی، کدورت کچھ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے درمیان سے سب سے پہلے اس کو ختم فرمائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملات میں جن لوگوں نے مسائل میں اجتہاد کیا اور غور و فکر کیا اور اس سے کسی مسئلے کے نتیجے پر پہنچے، اور کسی امام کی کوئی رائے ہوئی تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین کی مسائل میں اجتہاد کیا، غور و فکر کیا، صاحب مجتہد نے، اجتہاد کرنے والے نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہوگی، اور وہ درست بات کو پہنچ گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے دوہرا اجر ملے گا. ایک تو اجتہاد کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور ایک درست بات تک پہنچنے کا. اسی کی بنیاد پر اگر کوئی اپنی رائے میں غلط بھی رہا، مجتہد اجتہاد کرنے والا، لیکن اجتہاد کیا تو اس کو بھی ایک ثواب ملے گا کہ دین کے معاملات میں غور و فکر تو کیا. اسی آیت کی بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ کہ باقتضائے طبعی تقاضے کی بنیاد پر اگر کسی بات کو لے کر آپس میں بات ہوئی ہے تو اللہ تعالی جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم آپس کی رنجش کو ختم فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ وہی رنجش ہوگی، ختم ہوگی جو حسد کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ رائے کا جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر اگر کوئی رنجش رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں گے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے دروازے پر ایک درخت ہے جس کے نیچے 2 چشمے ہیں، جس میں سے ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا جو آپس کی رنجش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا چشمہ میں وہ غسل کریں گے جس پر ان سے خوشحالی اور تازگی آ جائے گی۔ آیت کے پہلے حصے کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس بات پر نہیں بھولیں گے کہ ہم نے کام ایسے کیے تھے کہ ہمیں تو جنت ہی میں آنا تھا، بلکہ کہیں گے کہ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے رب کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا۔ اللہ کی توفیق اور عنایت اگر شامل حال نہ ہوتی تو ہم کبھی یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ اس بات کا اظہار کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اسی بنیاد پر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جنت تم کو دے دی گئی تمہارے اعمال کے بدلے، تمہارے اعمال اتنے اچھے تھے کہ اللہ تعالی نے تم کو اس جنت کا وارث بنایا ہے۔ یہ مضمون یہاں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اہل جنت کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی، واضح رہے کہ وہ کوئی رنجش حسد کی بنیاد پر نہیں رہتی، تو اگر ایسا کچھ رہا بھی ہوگا تو اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہیں گے تمام تر شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا۔ اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اللہ کے پیغمبر واقعی سچی بات بالکل لے کر آئے تھے۔ یہ کہیں گے جنتی جنت میں جانے کے بعد، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے گی، پکار کر کہا جائے گا، لوگو یہ ہے جنت جو تم عمل کرتے رہے ہو، ان کی بنیاد پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔